ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مزدور تحریک ہمیشہ ایسی نہیں تھی، ہمارے اچھے دن بھی تھے. تو پاکستان میں جو بہت بڑا ایک یونیک کام ہوا وہ یہاں کی جو ریاست ہے اس نے بہت شروع سے اپنے لیے یہ رول اپنا لیا یا اس کو اسائن کیا گیا کہ مزدور تحریک نہیں بننی چاہیے اور جو موجود تھی اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ سوویت یونین کا جو ایک خواب بتایا جاتا ہے کہ وہ گرم پانیوں میں جانا چاہتے تھے، تو اس کے راستے میں پڑتا ہے. اور یہاں اگر کوئی ایسی تبدیلی ہو جاتی تو پھر وہ اور آگے بڑھاتا. تو وہ ایک جو اینٹی کمیونزم جو دماغ پہ خرابی سوار تھی پوری دنیا کی رولنگ ایلیٹ سی، تو اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو ایک یونائٹڈ ٹریڈ یونین فیڈریشن وجود میں آ چکی تھی، جس میں کیپٹلسٹ ورلڈ کی ٹریڈ یونینیں بھی تھیں اور سوشلسٹ بھی. ورلڈ فیڈریشن آف ٹریڈ یونین 1945 میں بن گئی تھی، کیونکہ وہ فیشزم کے خلاف ایک گلوبل جو اتحاد بنا اس نے وہ موقع پیدا کیا. تو اس وقت تو یہ چونکہ اس اتحاد کی سب کو ضرورت تھی تو فوری ری ایکشن نہیں آیا، لیکن 49 میں ICFTU بنوائی گئی، اس کو توڑا گیا WFTU کو. پھر یہ سارے IMF، ورلڈ بینک، فلانے ڈگڑے یہ سب بنائے گئے. تو سوشلسٹ بلاک سے جو ان کو خطرہ تھا تو اس کو اس طرح دیکھیں کہ جب 1948 میں ایک برٹش جرنلسٹ نے انٹرویو کیا تھا کلیمنٹ ایٹلی سے، جو برطانیہ کا نیا وزیر اعظم بنا تھا جنگ کے بعد چرچل کو ہرا کے. تو اس سے پوچھا کہ بھئی اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آن ورڈ مارچ ہے سوویت کمیونزم کا اس کا کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ اٹ بیکاز ود دا کریشن آف پاکستان وی ہیو بلاکڈ دیٹ مارچ فار ایور. Pakistani people who are extremely religious Muslims, they will never adopt a godless ideology. تو وہ اس کا ایک ہسٹورک انٹرویو تھا. تو لیکن لوگوں نے آرگنائز ہونا شروع کر دیا تھا. تو اس وقت کی اگر آپ صورتحال دیکھیں تو 2 ٹریڈ یونین فیڈریشنیں تھیں. ایک پرانی جو پرو کمیونسٹ تھی جو آل انڈیا ٹریڈ یونین کانگریس کہلاتی تھی، وہ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے نام سے ریوائیو ہوئی. اور مرزا ابراہیم صاحب مرحوم جو ریلوے کی یونین کے پورے ہندوستان میں صدر تھے وہ اس کے صدر بنے. اور فیض احمد فیض صاحب جو ایک انقلابی دانشور تھے وہ اس کے جنرل سیکرٹری بنے. اور پہلا جو ڈیلیگیشن ILO کی کانفرنس میں گیا تھا اس میں فیض احمد فیض صاحب لیڈ کر رہے تھے. اور سب سے بڑی فیڈریشن وہ تھی. اور اس وقت جو ہے یونینیں اپنی مرضی کی بنائی جا سکتی. تو مطلب کل کوئی 300 یونینیں تھیں پاکستان میں انکلوڈنگ ایسٹ پاکستان. لیکن ان کی ممبرشپ جو تھی وہ کوئی 3 لاکھ سے زیادہ تھی. آج کل آپ دیکھ لیں 7,500-8 ہزار یونینیں ہیں اور ممبرشپ ان کی وہ مشکل سے 2 لاکھ ہوگی. تو وہ یونینیں اپنی مرضی کی تھی، اسٹرانگ یونینیں تھیں اور بہت بڑے پیمانے پہ پروگریسو پولیٹیکل ورکر جو تھے وہ ٹریڈ یونین موومنٹ کا حصہ تھے. تو جب یہ 49 میں ICFTU بنی تو اس کے ساتھ ہی جو یہاں جو پہلے کی موجود یونینیں تھیں ان کے اوپر سختیاں ہونا شروع. اور فائنلی 54 میں ایک طرف تو فوجی معاہدے بنے جس کو لیڈ امریکہ کر رہا تھا اور ہم ان دونوں کا حصہ بن گئے. ایک سیٹو تھا جو ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی کہلاتا تھا اور دوسرا سینٹو تھا جو ترکی میں بیس تھا. اور ان کی جب آپ کانفرنسز کی کارروائی پڑھیں تو وہ 3 دن کی میٹنگ ہوتی تھی ان کی. 2 دن فوجی معاملات پہ بات ہوتی تھی
اور تیسرا دن پورا ممبر ملکوں میں ٹریڈ یونین پہ بات ہوتی اور اس کو تھورلی دیکھا جاتا تھا کہ اس پر کنٹرول ہے کہ نہیں ہے اور نئے طریقے سوچے جاتے تھے. تو 54 میں جب یہ سارے معاہدوں میں گئے تو کمیونسٹ پارٹی پر پہلے پابندی لگی, پھر ڈی ایس ایف جو اسٹوڈنٹ کی آرگنائزیشن تھی اس پر پابندی لگی, اور اس کے بعد پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن پر, اور ایک نئی انہوں نے بنوائی جو ایپ کال کے نام سے بنی تھی. تو ایپ کال میں پھر ایک ویسٹ پاکستان کنفیڈریشن آف لیبر تھی اور ایک ایسٹ پاکستان, اور مجبور کر دیا گیا ہر ایک کو کہ وہ اس میں شامل ہو جائے, کیونکہ جو پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن تھی اس کو ڈیزالو کر دیا گیا, وہ لوگ کام نہیں کر سکتے تھے, یہ سارے لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے, تو سب کو اس میں شامل ہونا پڑا. اور ان کی جو تمام باغ ڈور تھی, ایک ریگولر نیوز لیٹر نکلا کرتا تھا امریکن ایمبیسی سے ٹریڈ یونین کے بارے میں, اور ایک برٹش ایمبیسی سے, تو کیونکہ پہلے ہم برٹش ٹریڈ یونین کے کنٹرول میں تھے, اور لیکن یہاں ہندوستان میں جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی ٹریڈ یونین کو. تو یہ سیناریو تھا جس میں پھر اسٹیٹ کی پالیسیز بنی, اور اس کے نتیجے میں یہ اس طرح کی ٹریڈ یونینیں وجود میں آئیں. میجر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کی جو انٹرونشن ہے اس کو رکوانا اور مزدوروں کی اپنی ضرورت کی تنظیم سازی کا حق حاصل کرنا. تنظیم سازی خالی یہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے, آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ 1926 کا جو ایکٹ بنا تھا وہ آئی ایل او کے کنونشن جو ہمارا 87 ہے اس سے زیادہ پروگریسو ڈاکیومنٹ تھا. اس میں بھی بہت سارے ifs اینڈ بٹس لگا دیے گئے تھے کہ بھئی ان حالات میں یہ ہو سکتا ہے, ان حالات میں یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس میں بالکل کلیئر تھا کہ رائٹ آف ایسوسیشن جو ہے وہ انکنڈیشنل ہے, اس میں کوئی باہر کی مداخلت نہیں ہو سکتی ہے. اس میں وہ اپنی مرضی کا آئین بنائیں گے, کوئی لا اس کو متاثر نہیں کر سکتا. یہ 1926 میں بنی, اور یہ جو انٹرنیشنل سولیڈیرٹی ہوتی ہے جو توڑ دی گئی ہمارے ملکوں میں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان پاکستان کا جب بٹوارہ ہوا تو اچانک ہم لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, اور اس خطے میں تو صنعت کاری بھی بہت کم تھی, پبلک سیکٹر بھی بہت چھوٹا تھا, اور باقی جو ٹریڈ یونین تھی وہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں تھی, یہاں بالکل کم تھی لیکن بہت کم تھی. تو اس کا بھی ایک اثر ہوا. فیوڈلزم جس طرح کا ہے ابھی تک موجود ہے وہ صرف اس خطے میں تھا, ہندوستان کے اور علاقوں میں نہیں تھا. تو وہ سارے فیکٹر ملا کے, اور پھر یہ ایک ملٹی نیشنل ملک تھا, اس کو آپ زبردستی مسلمان قوم بنا کے اکٹھا کرنا چاہتے تھے, وہ ہو نہیں سکتا تھا. تو پھر جو پالیسی بنائی اسٹیٹ نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی, انڈسٹریلائزیشن کی, اس میں سوچ سمجھ کے بڑے پیمانے پہ انٹرنل مائیگریشن انڈیوس کی گئی. جب ساری انڈسٹری کراچی میں, را مٹیریل یہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن انڈسٹری یہاں لگی. تو وہ سارے فیکٹر سے جو انہوں نے ایکٹ کیا, اور یہ ایسی آپ کہتے ہیں نا پاکستانی ورکنگ کلاس کدھر ہے, وہ پاکستان سے باہر ہو سکتی ہے. جب لوگ دبئی جاتے ہیں تو وہ سارے پاکستانی ہو سکتے ہیں, یہاں رہتے ہوئے سارے پاکستانی نہیں ہوتے. اگر اس زمانے میں دیکھیں تو یہ جتنے بھی لیبر کی موومنٹ میں لوگ آئے تھے یہ تعلیمی اداروں سے ریڈیکلائز ہو کے آئے تھے. تو آپ دیکھیں وہ ڈی ایس ایف بہت ریڈیکل تنظیم تھی, 50s میں جو انہوں نے موومنٹ چلائی. تو کالجز میں یونین ہوتی تھی,
وہ سارا سلسلہ جب بند ہوا تو جو انٹلیکچوئل انپٹ آ رہے تھے کہ اکثر اسٹوڈنٹ جب تعلیم مکمل کر لیتے تھے تو وہ ٹریڈ یونین میں جوائن کرتے تھے، کچھ ہاری تنظیموں کو جوائن کرتے تھے، فل ٹائمر بنتے تھے، وہ بند ہو گیا خاص طور پہ ضیاء کے زمانے جب طلباء کی یونینوں پر پابندی لگی، ورنہ تو ہر روز بحث مباحثے ہو رہے ہوتے تھے اور سیاست پہ ہوتے تھے، نظریے پہ ہوتے تھے، تو وہ سلسلہ جو ہے ایک منظم طریقے سے بند کرایا گیا۔ تو ایک بڑی وجہ یہ کہ وہاں سے جو آ رہا تھا انپٹ ٹریڈ یونین میں وہ اب نہیں آ رہا ہے۔ پھر یہ جو وائٹ کالر جو یونینیں بنی جس میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، ان کی حالت آپ دیکھ لیں۔ اب یہ آپ بینک کو دیکھیں، بینکنگ سیکٹر میں بہت ریڈیکل لوگ آئے تھے بینکوں میں۔ ابھی میں نے پوچھا کہ حبیب بینک میں کتنے لوگوں نے ریفرنڈم میں حصہ لیا؟ 25,000 سے زیادہ لوگ کام ابھی بھی کرتے ہیں، ریفرنڈم میں صرف 1800 لوگوں نے حصہ لیا، باقی لوگ تمام تھرڈ پارٹی طریقے سے ریکروٹ کیے گئے ہیں۔ لیکن جب پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی، اس کے خلاف پورے ملک میں جو ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں بینکنگ کے ورکر سب سے زیادہ ایکٹیو تھے، اور پبلک سیکٹر میں کافی بڑی تعداد میں وائٹ کالر ورکر تھا، تو بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے تھے۔ اس کو آج جب ہو رہا ہے تو اتنے لوگ باہر نہیں نکل رہے، ہو گیا بہت بڑے پیمانے کا پرائیویٹائزیشن۔ تو وہ جو وائٹ کالر ورکرز کا تھا وہ ان دھندوں سے اس کو توڑا گیا ہے۔ میجورٹی جو لوگ ہیں، اب کوئی 70% کہتا ہے، کوئی 75%، جس کو ٹھیکیداری نظام کہتے ہیں، یہ تھرڈ پارٹی ریکروٹمنٹ ہے، بیٹھے کام بینک میں کر رہے ہیں، ان کے پاس جو کاغذ ہے وہ اس تھرڈ پارٹی ریکروٹنگ ایجنسی کا ہے، جس کا کوئی وجود، کسی فزیکل وجود نہیں ہے، کر رہے ہیں کام۔ تو وہ ساری چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جیسی سوسائٹی میں کہ ایک مضبوط مزدور تحریک ہو جس کا جڑاؤ جمہوری تحریک کے ساتھ ہو۔ نان پولیٹیکل جو لیبر موومنٹ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی اس میں، کیونکہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے سوچ سمجھ کے۔ آپ دیکھیں جب یہاں یہ 50s میں ٹریڈ یونین کا سارا بدلا جا رہا تھا تو سارے سلیبس جو تھے وہ امریکہ بنا کے بھیجتا تھا، اس کے یہاں باقاعدہ یہ جو پی ایم اے ہاؤس ہے اب یہ امریکن ایمبیسی ہوتی تھی، تو اس میں باقاعدہ ایک سیل تھا جو یہ لٹریچر پروڈیوس کرتا تھا، اور اس سارے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے باہر بھیجا جاتا تھا۔ جو لا آپ کا ابھی چل رہا ہے 1969 والا IRO، یہ 1947 میں امریکہ میں لا بنا تھا، اسی طرح اٹھا کے ہم نے لگا دیا۔ وہ 2 ممبر تھے ان کی کانگریس کے، ٹافٹ ہارٹلی ایکٹ اس کو کہتے تھے، وہ پورا کا پورا ہے جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے۔ انہوں نے وہاں اپنی جیسا کیا وہی فالو ہم نے کیا، کہ پہلے وہاں بنی ہوئی تھی CIO، کنفیڈریشن آف انڈسٹریل آرگنائزیشن، پھر انہوں نے AFL بنوائی، امریکن فیڈریشن آف لیبر، جو نان پولیٹیکل تھی، اور انہوں نے یہ جو ہے انٹرپرائز بیسڈ یونینیں بنانا شروع کی، یہ لا جو بدلا۔ بعد میں پھر وہ CIO کو اتنا کمزور کر دیا کہ اسے مرج ہونا پڑا، تو آج کل ان کا پورا نام AFL CIO ہے۔ یہ 2 آرگنائزیشنز ہوتی تھیں، اب CIO ان کی دم چھلا ہے، جیسے ہمارے ہاں جو کوئی پروگریسو یونین ہیں وہ مجبور ہیں کہ ان لوگوں کے پیچھے چلیں۔ دیکھیں اس ملک کو تو مزدور تحریک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ مت سمجھے کہ یہ ملک کوئی مزدور تحریک بنائے گا۔ یہ ملک کی جو روح میں ہے کہ مزدور تحریک نہیں ہونی چاہیے، یہ ملک تو ایسا ہی کرے گا، اور جب یہ مزدور تحریک بن جائے گی تو پھر یہ ملک ایسا رہے گا نہیں۔ یہ ان کو بالکل کلیئر کہ جتنا ظلم و دھاندلی اور یہ سب یہ یہاں پہ روا رکھی گئی ہے، یہ کسی نارمل ملک میں نہیں ہو سکتی۔ مطلب واحد ملک ہے یہ دنیا کا
جہاں لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں اور ہر سال نئے غیر حاضر زمیندار پیدا ہوتے ہیں. تو جو آپ کا سوال ہے نا، مزدور تحریک بنانی پڑے گی، اور وہ کانشیسلی پولیٹیکل اگر نہیں ہوگی تو وہ نہیں بن سکتی. آپ لوگوں کو کیسے جوڑیں، وہ پالیٹکس کا ایشو ہے. آپ لوگوں کو کون سے جو ہے وہ فکر کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ پولیٹیکل سوال ہے، آئیڈیالوجی کا سوال ہے. اس پر جب تک آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو مطلب میں تو بالکل سمجھتا ہوں کہ کوئی پاکستانی ورکنگ کلاس نہیں ہے. حکمران کامیاب ہوئے ہیں اس کو نہ بننے دینے میں. تو ابھی دیکھ لیں جو چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی اور ایشو پہ لوگ اتنی تعداد میں نہیں نکلتے ہیں جب تک کہ وہ ایتھنک نہ ہو یا وہ سیکٹیرین ریلیجس نہ ہو. یہ سوچ یہ بن گئی. اب اگر 50s کو دیکھ لیں تو سوچ بالکل فرق ہوتی ہے. تعلیم کا لیول کم تھا لیکن نظریات جو تھے، پروگریسو نظریات کا اثر لوگوں میں زیادہ تھا. زیادہ بہتر کسانوں کی تحریک تھی اس علاقے میں. اب آپ دیکھیں اس زمانے کے حیدر بخش جتوئی اور جی ایم سید اور سارے لوگ جو تھے، یہ سارے ہاری تحریک کے لیڈر تھے. تو وہ چیزیں ہماری اسٹیٹ نے اور ہمارے جیسی اور بہت سی اسٹیٹ نے بہت طریقے سے ان کو توڑا ہے. اب آپ کو ری بلڈ کرنا ہے تو آپ کو اس اسٹیٹ کی نیچر کو بدلنا ہے. مطلب اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم اپنے سیاست سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو، ووٹ ہم دوسرے لوگوں کو ہی ڈالتے رہیں تو اور ہم اپنی یونینیں بنا کے ان کو مضبوط بنا لیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ ایک تجربے سے گزرے ہیں. پہلے بہت آسان تھا کہ ٹھیک ہے اپنی اس میں یونین بناؤ اور کسی سے کیا واسطہ ہے، وہاں چیزیں ہو جائیں گی، اور کچھ چیزیں ہو بھی جاتی تھیں تو لوگ اسی تک محدود تھے. اور اس کو جو ہے وہ مطلب یہ 1967-68 جو تھا، 69 میں یہ لا آیا تھا نا، اس سے پہلے کہ اگر آپ 8-10 سال دیکھ لیں، خاص طور پہ 1962 کے زمانے میں بہت بڑا ابھار کراچی میں تھا، اور وہ اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ پختون مزدور تھے. وہ بھی اس پر گولی چلی تھی یکم مارچ سائٹ کے علاقے میں، لیکن اتنا بڑا موبلائزیشن تھا وہ کہ اس کے بعد 1972 والی مثال ہے، اس کے بیچ میں کوئی نہیں. لیکن 1962 کی جو موومنٹ بنی جو عام ورکرز میں سے نکل رہی تھی، اس میں وہ ٹاپ کی لیڈرشپ بالکل شامل نہیں تھی. تو ایپ کال جو بنی تھی وہ اس میں ٹوٹ گئی تھی. اس کے بعد اس کے 3 حصے ہوئے. اسٹیٹ نے پھر ان کو الگ الگ پیٹرنائز کرنا شروع کر دی، لیکن کسی موومنٹ میں یہ لوگ شامل نہیں تھے. 1962 کی دیکھ لیں، 1972 کی دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق کے زمانے میں کسی موومنٹ میں آپ کو یہ 3 تنظیمیں نظر نہیں آتی. صرف جو واپڈا والی یونین تھی، جو بشیر بختیار والی، ایوب خان کے خلاف موومنٹ میں سے رائٹ ونگ میں سے وہ لوگ آئے. ایک دن جب بجلی پوری کاٹی گئی اور اس میں ایوان صدر کی بجلی بھی کاٹی گئی، وہ واپڈا کی یونین نے کیا تھا. لیکن باقی کوئی بھی یونین ان اسٹرگلز میں شامل نہیں رہی کبھی. تو وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ اسپیشلی جو پبلک سیکٹر میں تھے وہ دی ہی ان کو جاتی تھی. اب وہ تجربہ عام لوگوں کا بالکل واضح ہو گیا ہے کہ ایک ادارے میں آپ یونین بنا کے بہت کچھ حاصل نہیں کر سکتے. پہلے تو بنانا ناممکن ہو گیا ہے. کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ بھئی اداروں سے باہر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی ادارے میں تو اگر 80% نہیں تو 70% تو ٹھیکیداروں کے ذریعے لوگ یونین بنانے جاتے ہیں تو لیبر ڈپارٹمنٹ والے لسٹ بھیج دیتے ہیں. اگلے دن وہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیکیدار، وہ ان کو بلاتے رہتے ہیں الگ الگ اور باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ چھٹی. مطلب حالت یہ ہے کہ اگر آپ 60s میں اور 70s میں دیکھیں تو ایک بڑا ادارہ جہاں کوئی 1000 لوگ کام کرتے تھے، وہاں آپ کو 100-150 لوگ مل جائیں گے جو ٹھیکیدار کے ذریعے نہیں ہوتے تھے.
وہ ہوتے تھے کہ بدلی والا ورکر. بدلی کا مطلب کہ آپ مستقل ورکر ہیں, آپ نے اپنی سالانہ چھٹی لی تو آپ کی جگہ کسی کو رکھا جائے گا. وہ فکس پیریڈ ہے جو 3 مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا, تو وہ اس میں کام کرتا تھا. پروبیشن پہ لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ بھائی کام کتنا سیکھا ہے تو پکے ہو جاؤ گے, نہیں ہے تو نہیں ہوگے. لیکن یہ ٹھیکیداری نام کی کوئی چیز نہیں تھی, لاء میں نہیں تھی. ویسے تو یہاں تھوڑی بہت تھی. تو یہ جتنے بڑے پیمانے پہ ہوا ہے, اب وہ کارخانے کے اندر کام کر رہے ہیں. جو یونین بنتی ہے اس میں ٹھیکیدار کے ورکرز کو خود شامل نہیں کرتے, تو وہ یونین مائنورٹی کی ہوتی ہے, وہ افیکٹو نہیں ہوتی. دیکھیں, ورکر تو کس بھی طرح سے کام کر رہا ہے اس کو متحد ہونے کی ضرورت, اور آپ کو اوپن ہونا چاہیے. مطلب کوئی ہارڈ فاسٹ رول بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے کانفیڈریشن اگر بن جاتی ہے تو اس میں ایک یونین بھی آ سکتی ہے, اس میں ایک فیڈریشن بھی آ سکتی ہے, اس میں ایک ورکر سپورٹ آرگنائزیشن بھی, وہ نہ ہو یونین, وہ بھی آ سکتی ہے. ٹھیک, ہر ایک کا اپنا رول الگ ہوگا. لیکن ایونچولی جو ایک صنعت کے لوگ ہیں ان کو مل کے اکٹھا آرگنائز کرنا ہوگا, تب وہ مستقل بنیادوں پہ آگے چلے گی. اب یہ ڈی جی بی ہے اگر, تو کب سے بنی ہوئی ہے, آج بھی ایفیکٹو ہے. ابھی جب یہ ہمارا مسئلہ چل رہا تھا بلدیہ والا, اس میں بہت بڑا رول تھا ڈی جی بی کا. ہم لوگ گئے تھے, وہاں ملے تھے, ان لوگوں نے حکومت پہ دباؤ ڈالا, انہوں نے پارلیمنٹ کے ممبران سے بات کی, ہم لوگوں کو لے گئے. ایف ای ایس کا بڑا رول تھا, مطلب جو وہاں تمام بات چیت جرمنی میں ہوئی ہے اس میں ایف ای ایس کا بڑا رول تھا. ورکرز کو اپنے رائٹ پر یقین ہونا. ہماری ریاست نے لوگوں کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے. ایجوکیشن اور کانشیسنیس جو ہے وہ مین فوکس ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, اور اس میں مطلب ایک فریڈم کا ایلیمنٹ ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کو معلومات ملیں, پھر وہ ان کو پروسیس کریں اپنے حالات کے مطابق, اپنے ذہن کے مطابق. روڈ میپ سامنے رکھنا ہر ایک کا حق ہونا چاہیے. میری تو گزارش یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک چیز پہ آپ پہلے کام کر لیں تو پھر دوسری ہوگی. آپ کو کام تو سائملٹینیسلی کرنے ہیں. مطلب آپ کو کچھ آرگنائزیشن تو بنانی ہے, وہ بنے گی اور کچھ لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پھر ان کا یقین بڑھے گا اس میں, اور وہ اس کو زیادہ جو ہے بہتر طریقے سے کرنے لگیں. تو ابھی اگر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر ہم جو ہے ایک کانفیڈریشن بنا لیتے ہیں اور ہم ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ منیمم ویج جو ہے وہ سب کی مناسب پہلے طے ہونی چاہیے اور پھر وہ ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جو کام کے گھنٹے ہیں, جو وہ مسئلے ہیں جو 1886 میں بھی تھے, ابھی وہی مسئلہ ہے نا کہ 8 گھنٹے کے پہلے ہم 12 گھنٹے مانگ رہے تھے تو 14 گھنٹے مانگ رہے, وہیں کھڑے ہوئے نا ہم لوگ. ان ایشوز کو اگر ہم اٹھا کے جاتے ہیں اور ہم یہ لوگوں کو منیمم ویج دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا. ابھی ایوریج ویج جو ہے آپ کے اس میں وہ 10-12 ہزار ہے مردوں کے لیے اور 7-8 ہزار ہے عورتوں کے لیے. ان کی زندگی میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے اگر ان کی ریئل انکم جو ہے وہ بیٹھ کے 25-30% بڑھ جاتی ہے. جو ہر بجٹ کا ایک امپیکٹ ہے کہ اتنے % لوگوں کی ریئل انکم کم ہوتی ہے. جب مارشل لا لگتا ہے تو ہر مارشل لا کے فوراً بعد جو دیکھا گیا ہے کہ ریئل انکم جو ہے وہ 50 سے 60% کم ہو گئی. جی, تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں آرگنائزیشنل ہوں گی, وہ لوگوں کی سوچ کو بہتر بنانے میں مدد دیں گی. کچھ علم لوگوں کو آئے گا, وہ اپنی ارد گرد کی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے, اس سے فرق آئے گا. تو کیونکہ اصل ایشو یہ نہیں ہے جو بندہ ابھی اٹھ کے باہر نکل کے اپنے 2 ہاتھوں سے کر سکتا ہے, وہ جب اس کو شعور آ جائے تو وہ اس کو زیادہ بہتر کر سکتا ہے. ہاتھ تو وہی ہیں, وہ کام آئیں گے. بالکل. تو اس لیے وہ جو چیزیں ہیں کہ ایک
ایک یعنی بالکل جو ہے نا وہ براڈ بیسڈ جو الائنسز بنانے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم تفریق نہ کریں. بے ایمانی کو قطعاً جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ نظریات کا اختلاف ہو اور اسٹریٹجی کا ہو، وہ نارمل چیزیں ہیں، ان پہ بات ہونی چاہیے. ان کو بھی جہاں ساتھ آ سکتے ساتھ آ جائیں، جہاں نہیں آ سکتے نہ آئیں. لیکن ایک انکلوسیو بات ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری موومنٹ اتنی کمزور ہے کہ اس میں آپ افورڈ نہیں کر سکتے. ایک بندہ بھی کم ہے تو وہ نقصان ہے. یہ ہم نہیں کہہ سکتے جی چلو کیا ایک بندہ جائے بھاڑ میں جائے، ایسا نہیں ہے. ایک بھی بندہ ہمیں لوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن کچھ بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، جس میں ایک بات ہے کہ بے ایمانی سے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں چینجز ہو سکتی ہیں. جو حالات ہیں اس میں نہیں دیکھ رہا ہوں بالکل، کیونکہ یہ جو ہے کم سے کم لوگوں کا ملک بنتا چلا جا رہا ہے، اور وہ بنیادی ان کی ایک کامن چیز ہے، اور ان میں بھی کچھ کامن نہیں ہے. وہ کامن چیز ہے مزدور دشمنی. جو آج بھی دیکھیں، یہ اس وقت اس ملک میں کوئی لینڈ ریفارم کی بات کر رہا ہے؟ کوئی بھی کر رہا ہے؟ سارے مان رہے ہیں کہ آپ کا میجورٹی لیبر فورس ایگریکلچر میں ہے اور آپ کی ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی ہر روز نیچے جا رہی ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا لینڈ ریفارمز کرو. ہر کوئی امید میں ہے کہ مجھے بھی زمین مل جائے گی. تو وہ گزارش میری یہ ہے کہ ان اصل ایشوز پہ جائیں، اور وہ چیزیں کیسے ایجنڈے سے غائب ہو گئی ہیں. یعنی کسی کو خیال بھی نہیں ہے کہ کچھ ہم سے چھین لیا گیا ہے. کوئی بات نہیں کر رہا. بالکل. تو وہ چیزیں لانے کی ضرورت ہے. مثلا آپ سوچیں یہ کہ اگر آپ جو ہے وہ جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹیوں کی سوشل ڈیموکریسی کی ہسٹری دیکھیں تو ہم اس وقت وہ ہے جو مڈ 19 سینچری میں جو صورتحال تھی ہم اس میں رہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ بچوں کی بات، وہ چمنی صاف کرنے کا کوئی آلہ نہیں بنا تھا تو چمنی صاف کیسے ہوتی تھی؟ بچوں کے گرد ٹاٹ رول کر کے ان کو چمنی میں اتار دیا جاتا تھا اور پھر ان کو کھینچا جاتا تھا اوپر. کچھ بچ جاتے تھے، کچھ نہیں بچتے تھے. چمنی ویسے صاف ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو وہ کتنا سال چلا. تو ہم اس حالت میں آ گئے واپس. یعنی جو کچھ یہ جتنا بھی ہم کہیں، اگر یہ سوویت انقلاب نہیں ہوا ہوتا تو نہ کبھی ILO بنتی نہ کبھی کچھ اور بنتا. ابھی لوگ اس کا کریڈٹ لیتے نا کہ فلانے نے ILO بنوا دی. وہ وہاں کے مزدوروں نے بنائی. انہوں نے 8 گھنٹے کام کا دن لاگو کیا، تب جا کے دوسری جگہوں پہ جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا پڑا. تو وہ ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم سوچیں کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے تو آپ بہت آسانی سے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کا اس زمانے کا پڑھ لیں. میرے خیال میں اس کو تھوڑے سے ماڈیفیکیشن سے ہم لوگ یہاں لاگو کر سکتے ہیں.